بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ فرشتوں کا درود بھیجنا اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں کا جو ایک منفرد انداز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا، آج ہم اس خوبصورت انداز اور اظہار کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم انسانوں کو تو اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو جو حکم دیا قرآن پاک میں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو ہمیں جو حکم عطا ہوا تو ہم بھی اس کی جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم فرشتوں کا وہ انداز دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہر وقت درود بھیجنے میں اور اس عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ آیت مبارکہ میں ملائکہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے تمام فرشتے، مطلب کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک کامنلی جو چیز اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر کے سوچئے گا تو اس کے اندر عمومیت پیدا ہوتی ہے، مینس کہ تمام جو فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہیں، سارے کے سارے وہ تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں مصروف و مشغول ہیں۔ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے فرشتوں کی کوئی مختصر جماعت یا کوئی خاص جماعت مخصوص نہیں، بلکہ تمام فرشتے بلا امتیاز بلا تخصیص یہ کار عظیم سر انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملائکہ کا انداز عبادت یہ ہے کہ ان کا ایک عظیم گروہ، اب یہاں پر تھوڑا سا نقطہ غور طلب ہے، غور فرمائیے گا کہ ان کا جو ایک عمومی طور پر جو ایک ملائکہ کا عبادت کا جو انداز ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ ان کا ایک عظیم گروہ وہ ہاتھ باندھے اللہ کی بارگاہ میں مؤدب کھڑا ہے، سبحان اللہ، اور وہ اس کام کے لیے مخصوص ہے۔ فرشتوں کا یہ گروہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑا ہے ان کا یہ کام مخصوص ہے۔ ایک گروہ رکوع کی حالت میں عبادت میں منہمک ہے اور وہ اس کام کے لیے مختص ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب فرشتوں کا ایک جو گروہ یا قبیلہ آپ سمجھ لیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ ایک گروہ سجدے میں پڑا ہے، فرشتوں کا ایک گروہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں پڑا مشغول عبادت ہے اور وہ اس کام کے لیے مخصوص ہے۔ اور جو گروہ یعنی دو زانوں پر بیٹھا ہے اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے اور وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہر وقت وہ جس حالت میں جو فرشتوں کا گروہ جو ہے جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ مگر درود پاک کا فریضہ اس تخصیص اور گروہ بندی سے بالا تر ہے، سبحان اللہ۔ ہر فرشتے کو چاہے وہ قیام و قعدہ کی حالت میں مصروف عبادت ہو یا رکوع و سجود کی حالت میں مصروف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہو، سب فرشتوں کو حکم ربانی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ لہٰذا ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ
نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا فریضہ بھی سر انجام دے رہا ہے۔ فرشتوں کا جو گروہ جس حالت میں مشغول عبادت ہے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں فرشتے، انہیں ساتھ حکم ربانی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے فرشتوں کو کہ وہ نبی پر درود بھی بھیجیں۔ تو وہ جب بھی جس حالت میں بھی موجود ہیں، وہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیج رہے ہیں۔ اللہ عظیم و برتر کی عبادت کے لیے تو فرشتوں میں تخصیص و گروہ بندی ہے نا، کوئی سجدے کی حالت میں گروہ ہے، کوئی مؤدب کھڑا ہے ہاتھ باندھے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی وہ دو زانوں بیٹھا ہوا ہے مشغول عبادت ہے۔ لیکن درود خوانی کے لیے فرشتوں میں تخصیص ہے، نہ گروہ بندی ہے، بلکہ عمومیت ہے۔ درود پاک یہ عبادت ہے کہ جو تمام فرشتوں کے اندر وہ یکساں موجود ہے۔ وہ جس حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ہر حال میں درود پاک بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ عمومیت درود پاک کی عظمت کا ایک ممتاز، منفرد اور درخشاں و تابندہ پہلو ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں درود پاک کی عبادت کتنی اعلیٰ عبادت ہے، اور ممتاز و منفرد اس لیے کہ یہ عمومیت کسی اور عبادت کو حاصل نہیں، اور درخشاں و تابندہ اس لیے کہ یہ عمومیت فخر انبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتوں کا جو انداز ہے درود پاک بھیجنے کا، اب اسی انداز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی اعلیٰ و عرفہ عبادت ہے، جو نبی علیہ السلام پر ہر وقت فرشتے مشغول ہیں اس عبادت کے اندر درود پاک پڑھنے میں۔ تو خدا را جب ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر انسانوں کا، بندوں کا، مومن بندے جو اللہ پاک کے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے چن رکھا ہے اپنے محبوب کی عبادت کے لیے، ان کا پھر کیا مقام ہوگا۔ درود پاک پڑھنا تو فرشتوں اور اللہ کی سنت ہے، اور فرشتے ہر وقت درود پاک پڑھنے میں مشغول ہیں، چاہے وہ جس حالت میں بھی مشغول عبادت ہیں، وہ ساتھ ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا فرشتوں کا درود پاک بھیجنے کا، جو آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کیجئے بند آنکھیں اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔